بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان چائنیز اوورسیز یوتھ فیڈریشن کی صدر محترمہ آسمہ اسماعیل بٹ صاحبہ. آسمہ اسماعیل بٹ صاحبہ جو ہیں چائنا کے ساتھ مل کے ایک برج کا کام کر رہی ہیں. پاکستان کی یوتھ کو جو ہے وہ یہ شعور دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ چائنا پاکستان میں کیا کر رہا ہے، چائنا پاکستان کی یوتھ کے لیے کیا کر رہا ہے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ان کی جو فیڈریشن ہے اس کو مسلسل دھمکیاں آ رہی ہیں، اور ان کے جو ایک کارکن ہیں ان کو مارا پیٹا بھی گیا برے طریقے سے. اگرچہ انہوں نے وزارت داخلہ کے تھرو اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور مقدمہ بھی درج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج پہلے تو ہم ان سے یہ جانیں گے کہ ان کی جو فیڈریشن ہے جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جس کی یہ پریزیڈنٹ ہیں، کہ اس کا کیا رول ہے، وہ اب تک انہوں نے کب سے کتنا کام کیا ہے. جی محترمہ، یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ نے کتنے سال سے یہ فیڈریشن آپ کی کام کر رہی ہے، اور آپ کا منشور کیا ہے، کیا چائنیز یہاں کرنا چاہتے ہیں آپ کے تھرو، اور آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے مانگر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا اور ایک اچھا میسیج میں اپنے لوگوں کو کنوے کر سکتی ہوں، تو آپ کے ادارے کا اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. بیسیکلی یہ فیڈریشن جو ہے یہ چائنا ایمبیسی سے ایفیلیشن ہے، اور یہ پچھلے 7-8 سال سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے ریسنٹلی ابھی ان کو کوئی 8-9 ماہ ہوئے میں نے ان کو جوائن کیا. ان کا مقصد اور ان کا منشور یہ ہے کہ جو چائنا ہمیشہ سے ہمارے پاکستان کے لیے، ہماری عوام کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے کوئی بھی سانحہ ہو، خوشی غم ہو، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور ہمیشہ سے انہوں نے پیسے کے حوالے سے، فنڈز کے حوالے سے بھی، ویسے مورل سپورٹ بھی، اور کسی جگہ پہ ہمیں انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا. جی وہ جو کر رہے تھے تو اس طرح کا ایسا کوئی رسپانس ہماری عوام کی طرف سے کوئی نہیں دیا جا رہا تھا کہ ابھی ہم اس طرح ان کو ایک تھینک کہہ سکیں، یا ان کا ہم شکریہ ادا کر سکیں، یا ان کی بات کو آگے کہیں ہم آگے کنوے کر سکیں. ہاں بھئی، سچ میں یہ ایک ایسا ملک ہے چائنا جو ہے جو ہمارے اچھے برے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. نہیں اب دیکھیں میڈم، نا. ہم نے ہمیشہ دیکھے نا، ہمارے زیادہ تر تعلقات تو امریکہ سے رہے ہیں. جی جی ہم نے کبھی یہ نعرہ نہیں بنایا پاک امریکہ تعلقات زندہ باد، لیکن پاک چائنا دوستی جو ہے وہ ہر بچے کی زبان پہ ہے. نہیں، امریکہ دیکھیں نا، وہ امریکہ کی اور جو چائنا کی دوستی ہے اس کو ساتھ آپ کمپیریزن اس طرح تو نہ کریں نا. مطلب وہ جو تکلیف اور وہ جو مشکل میں کبھی بھی مجھے بتایا نا کہ امریکہ نے تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ڈیل کی ہے نا. ہاں اس جی. نے اپنے فائدے کے لیے جہاں پہ اس کو کوئی اپرچونٹی مل رہی ہے نا، جہاں پہ اس کا کہاں فائدہ ہو رہا ہے، تو اس میں وہ آپ کو پھنسا کے تو اس میں آپ کی کوئی فیور شک نہیں، کرتا ہے. چائنا نے تو ہمارے اچھے پڑوسی بے کا کردار. لوس اور ہمسایہ کا جو حق ادا ہے نا، وہ ایکچولی جو ہے نا وہ چائنا نے ہمارے ساتھ ادا کیا بالکل ہے. بالکل صحیح. تو وہ جو امریکہ کی آپ نے بات کی ہے وہ تو ایک ٹوٹلی ایک بزنس ایک ڈیل ہو میں جاتی ہے ان نا. کو اس سینس میں نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ہم نے 75 سال امریکہ کے ساتھ ہی ہم قرضے لیتے بے ہیں شک جی، دھوکے میں ان گزارے ہیں. نہیں قرضے لیتے ہیں، ان قرضوں کی عوض ہم ان کے غلام ہو جاتے ہیں. یہ صحیح ہم ہے. اپنی مرضی سے، ہماری مطلب ہم سے مراد ہے کہ ہمارے جو سرکاری لیول ہے، ہمارا جو گورنمنٹ کا ہے، وہ اپنی مرضی سے تو آپ اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتے. اسی لیکن وجہ سے چائنا نے جب کیا ہمارے ساتھ، بالکل صحیح. اس کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوئی کہ ہم ان کے غلام نہیں ہوئے ہیں، صحیح ان کے کہا. پابند نہیں ہوئے ہیں. وہ ایک مخلصانہ جو دوستی ہے، اس میں اگر کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی ایسا پروجیکٹ وہ لے کر آتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایسا ہے کہ ہاں ہم ان کے پابند نہیں ہوتے ہیں. یہ یہ درست ایک بات ہے. فرق ہے. ہاں صحیح. تو اس فرق میں دیکھیں نا، ایک دوستی میں آپ کسی کی مدد کرتے ہو وہ ایک بہت ہے. آپ اگر کسی کو سود پہ قرضہ دے دیتے ہو وہ ایک گناہ میں بھی ہے، ہاں جی. اور ایک آپ اس کے مقروض بھی ہو جاتے ہو. ایک ڈر خوف آپ کے سر پہ بھی رہتا ہے، یار اس کا میں نے قرضہ دینا ہے. چائنا کے ساتھ میں ہمارا ایسا سمجھ نہیں گیا ہوتا ہے. امریکہ سے ہمارا تعلق ایک سود خور سے تعلق والا ہے. ایگزیکٹلی، میں تو کہوں گی اوپن. آپ نے تو بک بھی لکھ دی ہے، اور آپ بھی اسی طرح میری طرح بڑے دل کی بات کرتے ہیں، اور اوپنلی کرنی چاہیے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات وہی ہے. اچھا میڈم، یہ جو آپ کا اتنا بڑا کام ہے، یہ کب سے کتنے سالوں سے آپ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ کو اس سے روشناس کروایا جائے کہ چائنا پاکستان میں کیا کر رہا ہے، ان کے لیے پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کے لیے کیا پروجیکٹ لے کے آیا ہے، کون سے کاروبار کے مواقع ہیں، یہ کب سے کر رہے ہیں اور کتنے پروجیکٹ آ چکے ہیں؟ جی، میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ لاسٹ جو کرونا آیا اس وقت تو آپ کو پتا کہ پوری دنیا ہی بلاک ہو گئی تھی، اور چائنا سب سے ابھی لاسٹ میں ان کو انہوں نے فری زون کیا ہے. ساروں نے وہ اپنے ایئرپورٹ بھی، لوگوں کی انٹری بھی، وزٹر کو بھی اوپن کر دیا تھا. لیکن چائنا ابھی لاسٹ کوئی 1 مہینہ نہیں ابھی ہوا کہ انہوں نے جی. اوپن کیا ہے. اس سے پہلے جب کرونا نہیں تھا تو تب ہماری فیڈریشن کے ذریعے ہمارے اسلام آباد پنڈی کے ہمارے 7 سے 8 اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ مختلف فیلڈ میں وہاں پہ اسکالرشپ میں وہ پڑھ کے بھی آئے ہیں، لینگویج کورس بھی کر آئے ہیں. کچھ کسی نے ایڈیٹنگ، کسی نے کچھ فیلڈ میں، کچھ ٹیکنیکل
पढ़ाई में कुछ करके तो वो आए थे हमारे प्लेटफॉर्म से, फिर वो कोरोना आ गया, एक ब्रेक हो गया, अभी दोबारा से हम लोग उन्होंने हमें फॉर्म दिया कि आप अपने 5 स्टूडेंट दे दें जो पीएचडी करना चाहते हैं ना, पीएचडी के जो 5 स्टूडेंट हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से जाएंगे और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वहाँ पे वो एजुकेशन करेंगे, प्लस ये है कि उनको मंथली पॉकेट मनी भी चाइना गवर्नमेंट देगी। सही। तो ये देखें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो वो ये उनकी चुनौती आप किस तरह करेंगे, ये जो 5? अच्छा, वो हम इस तरह करेंगे कि हमने बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ में हमारे मेंबर्स बन गए हुए हैं, मेरा ख्याल 1.5 कुछ इस मिलियन से कुछ ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, हमारी वेबसाइट पे है, मेंशन है। तो वो उनमें से हम यूनिवर्सिटीज़ में अब हम कॉल्स कर रहे हैं। मैं गई भी तभी लास्ट वुमेन यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वहाँ भी उन्होंने कहा था कि आप अपनी 4 से 5 जो आपकी जो बहुत लाइक जो ब्रिलियंट आपकी स्टूडेंट्स हैं उनके आप डिटेल्स हमें दें, वो हम नाम लिख के कुरानदाजी करेंगे। देखें जाना तो सारे ही चाहेंगे ना, कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपके दिल में भी आएगा नहीं है मेरा बच्चा भी जाए और पढ़ कर आए, अच्छी जगह पे, वहाँ पे अच्छा विजन होगा, देखेंगे। क्योंकि इस वक्त चाइना एक वाहिद कंट्री है कि जो अपने आप मिसाल बना हुआ है, अपनी मेहनत से उसने हर चीज़ अपने मुल्क में बना ली है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो चाइना ने नहीं बनाई हो। सही बात। तो वहाँ जाने का सबको एक शौक भी है, और आजकल के बच्चों का बड़ा क्रेज़ है कि हम जाके देखें कि चाइना ने क्या तरक्की की है ना। तो वो उसमें हमने कहा था हम कुरानदाजी में करेंगे ताकि किसी को एतराज़ भी ना हो। वो एक हम नामों की पर्चियाँ डाल देंगे और उसमें से निकालेंगे, जो 5 बच्चों की नाम निकलेंगे उनको हम फाइनलाइज करके तो फिर हम भेज देंगे। और ये एक टाइम के लिए या हर साल? नहीं, हर साल ना। अच्छा, हर साल। इस साल अभी जब ओपन हुए हैं अभी 5 बच्चे जाएंगे और वो इंशाल्लाह एक लाहौर से बच्चे के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो उसके सारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी भी मैंने मुख्तलिफ लोगों को, जिन जिन लोगों को जानती थी मुख्तलिफ कम्युनिटी में, मैंने कन्वे किया हुआ है कि आप हमें, मेरा ख्याल इनका अगस्त या सितंबर में स्टार्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा मैडम और कौन से बिजनेस प्रोजेक्ट हैं जो चाइना? बिजनेस के अलावा हम लोग ज़्यादा कल्चर पे कर रहे हैं कि देखें, जो बात मैं अब एक बंद कमरे में आपसे बात करूंगी, मेरे तक, आपके 2 लोगों तक, आपके ऑफिस तक महदूद रहेगी, ठीक है। हम लोग कल्चर के हवाले से कुछ इवेंट्स करते हैं, उसमें स्पोर्ट्स भी आते हैं। अभी 16 को हम लोग क्रिकेट मैच हो रहा है, जितने भी पिंडी इस्लामाबाद के फ़नकार हैं वो आपस में वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उसमें मैं, हमारी अपनी फेडरेशन की एक टीम है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ पे हम अपना स्टॉल भी लगाएंगे। ये ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोग इकट्ठे होंगे उसमें मैं फिर अपनी इस फेडरेशन का इंट्रोडक्शन भी करवाऊँगी, बताऊँगी कि आप में से अगर कोई बच्चा कोई पढ़ना चाहता हो या इसमें सिंगिंग में जो बहुत अच्छा हो, को सीखना चाहता हो, जो फनकारों में है। जी, जो एडिटिंग में हो, जो ग्राफिक्स में हो, क्योंकि सारे हर चीज़ वहाँ पे आपको पता है कि टेक्निकल में भी वो बहुत लोग आगे चलेंगे, आईटी में भी वो बहुत आगे हैं, तो उसमें भी कोई जाना चाहे। तो इस तरह जहाँ पे कोई क्राउड इकट्ठा होता है वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम जाएँ, अपनी नुमाइंदगी करें और वहाँ जाके अपना मैसेज कन्वे करवें ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक बात जा सके। तो कोशिश हमारी ये है। अच्छा मैडम, ये जो जितना भी आप काम करती हैं इसमें मुझे कोई ऐसा एलिमेंट नज़र नहीं आया कि किसी बंदे को तकलीफ हो, आपको धमकियां देने पे उतर आए, आपके कारकुनों पे तशद्दुद होना शुरू हो जाए, ये क्या मामला है? आप मुझे बताएं कि हमारे किस जगह पे ऐसा काम नहीं होता? जो अच्छा काम कर रहा होता है उसको कौन रास्ता देता करने के लिए? नहीं, लेकिन किसने उसके रास्ते नहीं रोके हैं? मानो एक बंदा अफ्तारी करवाता है, एक बंदा सेहरी करवाता है, तो चले उसको अफ्तारी या सेहरी रखवाने के लिए गैस बंद कर दी, बिजली बंद कर दी। ये तो नहीं है कि अफ्तारी करवाने वालों को फैंटी लगाना शुरू कर दी जाए। अब जो जिसके जो समझ में तरीका आएगा ना, अब देखें ना, मुस्लिम ममालिक है ना पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे, इया का नाबुदु इया का नस्ताइन, ये पढ़ते हैं ना। हाँ जी। और उसके बाद उसी स्टेज के ऊपर लड़कियां डांस भी करती हैं, गाने भी गाए जाते हैं ना। सही है। तो हम इस दोहरे मयार को क्या कहते हैं? मुनाफकत ही होती है ना। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ कि जो अच्छा काम कर रहा होता है ना, हमारे जो दूसरे मुल्क है ना, मिडल ईस्ट में आप चले जाएं, इस वक्त पूरे रमज़ान में मेरा बहुत ट्रैवलिंग होती है, मेरी फैमिली सारी बाहर है, इस पूरे रमज़ान में वहाँ पे 60-70% ऑफ है, 20 और 30% आपसे वो पे करते हैं कि रमज़ान का महीना है, हम मुसलमानों को सहूलतें दे रहे हैं, आप अपनी तरफ आ जाएं। हम जिस तरीके से आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके जो हाथ आता है वही करेंगे ना। अब यहाँ पे जब रमजान आता है उससे पहले आपका बेसन भी महंगा हो जाता है, आपके आलू भी महंगे हो जाते हैं। क्यों? आपने पकोड़े बनाने हैं, आपने इफ्तारी करनी है, जितनी आपकी चीजें बिकनी है उन सारों के रेट्स एकदम से वो हाई पे चले जाते हैं। क्यों होते हैं? अब उनको नीचे भी तो ला सकते हैं। वैसे अब तो महंगाई ने पूरी कौम को पकौड़ा बना दिया है। हाँ जी। लेकिन मुझे मैडम ये बताएं, मेरी समझ से ये बात बालातर है कि जिन लोगों ने फेसबुक पे आपको धमकियां दी,
پھر آپ کے کارکن کو انہوں نے برے طریقے سے پیٹا. کیا وہ آپ کی فیڈریشن ہتھیانا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو یہ تکلیف ہے کہ آپ چائنا کا یہاں پہ جو امیج بلڈنگ کا کام جی کر؟ جی جی آپ کو پتا ہے کہ چائنیز جتنے بھی ادھر پاکستان میں اسلام آباد میں رہ رہے ہیں ان سب کو تھریڈ ہے بڑے ہائی لیول پہ. ایون دین کے ہمارے جو ایمبیسی کے ایمبیسیڈرز اور کچھ ہمارے وہاں کے ان کے جو جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کے باقاعدہ ناموں سے ان کو تھریڈ ہے. کیونکہ ہم تو ایمبیسی جاتے رہتے ہیں. ہم لاسٹ ٹائم ایمبیسی ہم گئے تھے اور 4 ناکے لگے ہوئے تھے روڈ کے اوپر. ہم پہلے جاتے تھے سیدھے گیٹ کے اوپر ہماری گاڑی کا نمبر ہوتا ہے اور ہمارے نام مینشن ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں جاتے ہیں. ہم تھم پرنٹس ہے ہمارے نا, ہم گیٹ پہ لگاتے ہیں تو گیٹ اوپن ہو جاتا ہے. آگے سے ہمیں ریسیو کر کے تو وہ ہال میں ہم چلے جاتے ہیں. اب یہ کیا ہوا, لاسٹ ہم 2 دفعہ گئے ہیں. ہم گیٹ سے واپس آئے ہیں. ہم گیٹ سے واپس آئے ہیں وہ اس لیے کہ جب واپس آئے تو آ کے ہم نے جب میل کی بات کی, باقاعدہ فون پہ بھی بات ہوئی جو ہمیں ڈیل کرتے ہیں وہ ایمبیسی میں, تو وہ آفیسر نے بتایا کہ یہاں پہ ہمیں اتنا تھریڈ ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے اپنے وزٹرز ہیں ہم ان سے بھی خوفزدہ ہوئے ہیں, ہم ان کو بھی نہیں آنے دے رہے ہیں. تو ہمیں 1 ویک کے لیے پاکستانی گورنمنٹ نے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ ابھی اپنی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ روک دیں. تو ہماری میٹنگ تھی سوشل میڈیا کا ایک ہمارا ہے سرکل جو ہم لوگ کر رہے ہیں, تو وہ پھر بریفنگ دیتے ہیں جا کے کہ ہم نے یہ کیا ہے. ان کی نیوز ان کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہمارا ایک چینل بھی ہے ہم اس کے اوپر اپلوڈ بھی کرتے ہیں. پھر اس کی پروگریس جا کے ہم ایمبیسی میں سبمٹ کرواتے ہیں. تو ہمیں یہ آپ کے میٹنگ فیڈریشن کے جو اخراجات ہیں سارے پھر ایمبیسی دیتی ہے آپ؟ نہیں سارے نہیں دیتی ہیں, مطلب میڈیا سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے. لاسٹ انہوں نے مجھے چیئرمین صاحب نے بتایا کہ انہوں نے 10 لاکھ روپے دیا تھا. ابھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈبل کر دیں گے, بڑھا دیں گے. ظاہر آپ جیسے آپ نے کہا کہ ہم پکوڑے بن گئے ہیں مہنگائی کے, تو اب ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہوئی ہے نا. تو اس لحاظ سے بھی یہ ہے کہ بجٹ ابھی ہمیں ملے گا تو وہ ہمیں وہ میں بھی ڈبل دیتے ہیں یا وہ سیم. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک یہاں پروموشن کرنے کی بات نہیں, ابھی جیسے وہ کورونا فری ہو گیا تو میں عید کے بعد میں چائنا جا رہی ہوں اور وہاں جا کے میں پلاننگ 4 ان کی جو سٹیز میں کرنے جا رہی ہوں. یہاں اپنے فنکاروں کو لے کر جاؤں گی اور وہاں جا کے میں نے اپنا کلچر جو ہے نا وہ چائنا کے لوگوں میں جا کے دکھانا ہے. اور پھر کوشش کروں گی کہ اپنی دعوت پہ میں ان کو چائنا والوں کو اپنے پاکستان میں بلاؤں. اور ہمارے 4 شوز ہوں گے جو ہم نے وہاں جا کے کمرشل میں نے کرنے ہیں. باقاعدہ میں نے ٹکٹس پہ کرنے ہیں, وہاں سے میں نے فنڈز لے کر آنا ہے اور آ کے میں نے پھر یہاں پہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام بہت سارے رک جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہے, تو میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے فنکار کمیونٹی جو ہے میں ان کے لیے بہتری کر سکوں. اچھا, اسی پلیٹ فارم سے میڈم آپ فنکاروں کی بھی دل جوئی کرتی ہیں, ان کی فلاح و بہبود کا کام اسی اس سے آپ وہ دوسری تنظیم ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ میرا تو 27 سالہ شوبز سے تعلق رہا ہے. اور مجھے پوائنٹ بھی اسی لیے کیا گیا تھا فیڈریشن میں کہ ان کے پاس کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو ان سارے پروگرامز کو اچھی طرح سے آرگنائز بھی کر سکے اور ان سب کے ساتھ ان کا ریلیشن بھی اچھا ہو. کیونکہ ایک ان نون بندے کو آ کے کسی بھی چیز کو آرگنائز کرنا, اس کو ارینج کرنا ایک مشکل ہوتا ہے. تو جو ہوتا ہے بھیتی گھر کا بندہ ہوتا ہے وہ ذرا آسان اس کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے ایز اے ڈائریکٹر ایز اے پروڈیوسر تو 27 سال کام کیا ہے. الحمدللہ میری اپنی ایک آرگنائزیشن ہے ڈولفن کے نام سے, انٹرٹینمنٹ کی میری کمپنی ہے, باقاعدہ رجسٹرڈ ہے. پہلی ہی میری کمپنی ہے پنڈی اسلام آباد میں جو ٹیکس فائلر بھی ہے اور باقاعدہ رجسٹرڈ بھی ہے. ابھی پنجاب گورنمنٹ سے مجھے فنڈ بھی ہر سال ملتا ہے جو میں کلچر کی پروموشن کرتی ہوں. میں اس سے کماتی تو خیر میں ہوں جو کمرشل پروگرام کرواتی ہوں, لیکن دیکھا جائے تو میں آرٹ لور ہوں اور میں کلچر کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کرتی ہوں, اپنے فنکار کی پروموشن کرتی ہوں. کوئی 1-2 فلمیں بھی بنائی نا آپ؟ جی میں نے ایک اسٹوڈنٹ پہ بنائی تھی فلم, اور وہ فکر ناٹ میں. ہاں جی فکر ناٹ, وہ ساری میں نے یوتھ لی تھی اور ان ساروں کو لیا تھا جو لوگ بیچارے آگے جانا چاہ رہے تھے, ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. میں نے اس میں سے پیسہ نہیں کمایا تھا اور میں نے یہ کوشش کی تھی کہ میں نے ان بچوں کو الحمدللہ جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے وہ لڑکے ٹی وی ڈراموں میں بھی آ رہے ہیں, وہ لڑکیاں اچھی ماڈل بھی بن گئی ہیں, وہ اچھے اچھے ایڈ بھی کر رہی ہیں. کوئی بسکٹ کا کر رہی ہے, کوئی نیسلے کا کر رہی ہے, مختلف وہ کمرشلز میں آ گئی ہے. پہلے ان کو ہوتا تھا کہ ہم کہیں جاتی تھی تو وہ کہتے ہیں آپ نے پہلے کہیں کام کیا ہے. تو میں نے جب ساروں کا آڈیشن کیا تو مجھے 52 تھے جن کو میں نے متعارف کروایا. 52 آرٹسٹ تھے جو میں نے اس فلم میں انٹروڈیوس کروائے تھے, اور سب کی ایک بات تھی, سب کہتے تھے, میں نے کہا آپ نے, کہتے ہیں آپ رواتی سوال کریں گی وہی کہ آپ نے پہلے کوئی کام کیا ہے. میں نے کہا جو مجھے یہ کہے گا میں نے اس کو ہی رکھنا ہے, مجھے بتائیں. کہتے نہیں ہم نے کہیں نہیں کیا. میں کہتی تھی آپ کو کام آتا ہے یا نہیں آتا, میں آپ سے کام کروا لوں گی, آپ میری فلم میں کام کرو گے. میں نے ان بچوں کو موقع دیا تھا, ان پہ میں نے انویسٹمنٹ پاس سے میں نے لگائی, میں نے کہیں سے فنڈنگ نہیں لی تھی. اچھا میڈم, یہ جو آپ نے ابھی کام بتایا ذہنی طور پہ تو آپ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہیں جی,
لیکن عملی طور پہ مجھے آپ یوتھیا نظر آتی ہیں. نہیں وہ کیسے؟ آپ یوتھ کے لیے سارا کام کر رہی ہیں. نہیں یوتھیا دیکھیں، یوتھ جو اس کے ساتھ ہے نا وہ بڑی وہ ہیں سارے برگر فیملی کے، وہ جتنے بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے گئے ہیں نا. لیکن میڈم اب تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ برگر فیملی والے بھی مار کھا سکتے ہیں. نہیں کہاں کھاتے ہیں؟ کتنی مار کھائے کس نے کھائی ہے؟ پورے آپ دیکھیں میڈیا سے ہیں، پھر آپ بھی اندھیرے میں ہیں. نہیں برگر والوں نے کہاں مار کھائی ہے؟ آپ کو پتہ ہی نبی جو زمان پاک سے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ پٹھان ہیں سارے. اس میں یوتھ کون سی تھی؟ مجھے بتائیں کون یوتھ تھا؟ مجھے بتائیں پٹھانوں پہ برگر حرام ہے؟ نہیں برگر کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ تو ٹوٹلی ایک زیادہ ٹرینڈ کیے ہوئے لوگ ہیں جو اسی کام کے لیے رکھے جاتے ہیں. دوسری طرف چلے گئے. نہیں جو یوتھ آپ نے کہا نا وہ یوتھ وہ نہیں ہے، مار والی یوتھ نہیں ہے. میں تو اس کے پاس یوتھ وہ ہے. عملی طور پہ آپ کا جو کام ہے یوتھ کے لیے نظر آ رہا ہے. یوتھ کے لیے ویسے جو ٹریڈ مارک ہے نا وہ پی ٹی آئی پہ لگا ہوا ہے، اور یا میں نے عملی طور پہ آپ کا دیکھا نہیں جو پی ٹی آئی پہ لگا ہوا ہے نا اس کا دیکھیں اس نے ابھی تک یوتھ کو اچھا میسج کیا دیا ہے؟ اس نے کسی یوتھ کی صلاح کی ہے؟ وہ تو انتشار اور بگاڑنے میں اس کو ٹریڈ مارک دیا جا سکتا ہے. نہیں میرا نہیں ہے. دیکھیں ہر گھر میں نہیں نون کا نہیں ہے، یہ ہر اچھی ماں کا ہے، ہر اچھی عورت کی یہ آواز ہے کہ جتنے بھی ابھی یوتھیا جو پی ٹی آئی میں ہے نا وہ سارے بدتمیز اور اتنے زبان دراز ہیں کہ کسی بھی پبلک پلیس پہ آپ ان سے بات کریں نہ وہ آپ کی ایج کا لحاظ کریں گے نہ آپ کے عورت ہونے کا لحاظ کریں گے. یہ اس کو آپ ٹریڈ مارک نہیں کہہ سکتے ہیں. اس نے انتشار پھیلانے میں نا اپنا ہر پارٹی کی طبیعت ہے. پیپلز پارٹی کی اپنی ایک طبیعت ہے، ان کو ہم جیلے کہا کرتے تھے. مسلم لیگ نون کی اپنی ایک طبیعت ہے. یہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اب پی ٹی آئی والے ہیں ان کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زبان دراز ہیں، لہذا ہر ایک کا اپنا ایک کلچر ہے. مولانا فضل الرحمان بھی اپنے ڈنڈے جو ہیں وہ تیل میں بھگو کے رکھتے ہیں، وہ لانگ مار کرتے ہیں ڈنڈے اٹھا کے لے کے. اور پھر ہماری جو ایم کیو ایم ہے اس کا اپنا ایک وہ تو خیر ختم ہی ہو گیا، جو سب سے زیادہ خوفناک انہیں کا ہی تھا. تو یہ اپنا ایک ٹریڈ مارک ہے. بہت شکریہ میڈم. اگر کوئی اس حوالے سے میں آپ سے کہوں گی معذرت کے ساتھ میرے وہ یوتھیوں کے ساتھ میری اتنی محنت کو میرا پازیٹیو ہے. میں بچوں کی صلاح کر رہی ہوں، میں ان بچوں کی صلاح کر رہی ہوں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. میں ان کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ آپ کو بھیجا جائے، لیکن جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے جا کے ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں. ویسے میڈم میرے جو استاد ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جن کو آپ برا سمجھتے ہیں نا ان پہ زیادہ محنت کریں. اگر آپ عمران خان کے جو محبت کرنے والے یوتھ کے لوگ ہیں نا آپ ان کو برا سمجھتے ہیں ان پہ زیادہ کام کریں. ہاں تو زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا ہم ان کو اچھا میسیج دیں، ان کو کہیں کہ نہیں آپ کم از کم نا آپ کے اس پروگرام کے نہیں آپ ان کو یہ میسیج دینا چاہیے کہ اختلاف ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن کسی کی تذلیل اور کسی کی کردار کشی کرنا یہ کہیں بھی نہ ہمارے مذہب میں بھی نہیں اور ہمیں اخلاقاً بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا. نہیں آپ اچھی بات کر رہی ہیں. اور ویسے یہ جو فارمولا جو آپ دے رہی ہیں نہیں ساری سیاسی جماعتوں کے لیے سب کے لیے. دیکھیں میں لور ہوں نا پی ایم این ایل کی. آپ کو میرے پیج پہ جائیں میری پوسٹیں نکالیں. میں نے اپنی ہر پوسٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی پی ایم این ایل کا سپورٹر کسی خاتون کی تذلیل کرے گا تو میں نے کہا وہ سب سے پہلے اس کے آگے میں کھڑی ہوں گی. کیوں کہ چاہے وہ ان کی عورتیں ہیں جس کی بھی ہیں عورت ہی ہے. آپ کو عورت کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ جی مریم بی بی کی یہ بات کی ہے تو وہ جواب میں یہ بات کرتے ہیں. یہ تو جواباً ہو جاتی ہے بات نا. اس میں پھر آپ کیا میسیج دیتے ہیں؟ پھر آپ میرے ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ نہیں یہ تو دیکھیں یہ تو ایک اچھی جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. جہاں برے وہاں اچھے بھی ہیں. پی ایم ایل میں سارے کوئی برے لوگ نہیں اچھے بھی ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی میں سارے برے لوگ نہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں. میں نے وہاں موسٹلی سب سے یہی سنا ہے. ویسے موقف یہی زیادہ موسٹلی یہی سنا ہے ان میں سے. میں نے کسی کے منہ سے اچھی بات میں نے نہیں سنی. یہ میڈم آپ یقین مانیں کہ میں نے اس وقت میٹرک کیا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی تھی. جب یہ حسین حقانی صاحب جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر ہوا کرتے تھے. جب محترمہ کی جو ہے بےہودہ تصویریں انہوں نے فوٹو شاپ کر کے جہازوں سے پھنکوائی تھی. دیکھیں یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ماضی کا حصہ تھا. نہیں میں تو اس کو کہتی ہوں کہ وہ ایک عمل بھی بہت ہی گھٹیا تھا. ہاں جی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں عورت کو میں ایک ہی بات کرتی ہوں، چاہے وہ بشرا بی بی ہے، چاہے وہ جمائمہ ہے، چاہے وہ مریم نواز ہے، بے نظیر ہے، یہ ہیں ساری مائیں ہیں. تو جہاں پہ ماں کی بات آ جاتی ہے نا تو وہاں سب کی آنکھیں نیچے ہونی چاہیے. ہاں جی سب سے پہلے دیکھیں ماں کے نا رتبے کا یہ مقام ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. کوئی بھی ہے اس کا احترام ہر مرد کے اوپر، ہر لڑکے کے اوپر، ہر لڑکی کے اوپر فرض ہے. اور میڈم میں آپ سے یہ تربیت کا بہت اثر ہوتا ہے. یہ آپ سے ہم یہ توقع کر رہے تھے
یقین مانے آپ سے مجھے، میں آپ کی وال کو دیکھتا رہتا ہوں کہ جو گزشتہ 2 روز پہلے جو محترمہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ ایک وہ خاتون اداکارہ ارمینا جو ہے جس نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، اس پہ مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ ایسی مائیں یوتھیا نسل کی کیا تربیت کریں گی. اس پہ سوشل میڈیا پہ کافی ٹرینڈ چلا کہ محترمہ کو یہ واپس لے لینا چاہیے. ہاں نہیں سوری میں نے نہیں دیکھا کیونکہ میری ریسنٹلی میری بہت کلوز میری فرینڈ کی نا ڈیتھ ہوئی ہے تو کل ہی ان کے کل ہوئے ہیں تو میں 3-4 دن سے بہت زیادہ بیزی تھی، میں نے نہیں مطلب بڑے قد کے لوگوں کو ایسے ہاں دیکھیں جو بات غلط ہے وہ تو چاہے وہ میں ان کو مانتی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں ہوں صرف نواز شریف کی حامی. باقی آگے جو ڈیلیور جو بھی کر رہے ہیں نا میاں صاحب دیکھیں ہر بندے سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، انہوں نے جو کی وہ، لیکن اب جب میاں صاحب جس ٹریک پہ چل رہے تھے نا وہ بہت پازیٹیولی جا رہے تھے، بالکل صحیح، اور ان کو ڈبویا بھی انہی ساری باتوں نے اور انہی ساری حرکتوں نے جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیوٹ جو ہوا ہے نا وہ سارے ڈبونے والا بھی یہی ٹولہ ہے. میاں صاحب بیسیکلی دیکھیں ایک شخصیت ہوتی ہے نا، میں اچھی بات کروں گی ہو سکتا ہے میرے بچے وہ بات نہ کر سکیں نا، تو میں اپنی تو گارنٹی دوں گی کہ میں اچھی بات کروں، میری کوشش ہی ہوگی کہ میں اپنے بچوں کو بھی موٹیویٹ کروں، لیکن وہ باہر جا کے کیا بات کریں گے وہ اب ان کی اپنی سوچ ان کی صحبت کا اثر ہے. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے آئی لو میاں نواز شریف، کچھ بھی ہو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ میں نے اب دیکھیں لکھنا بھی چھوڑ دیا ہوا ہے، بولنا بھی چھوڑ دیا، کیوں وہ سارا مکس ہو گیا. میں جو مانتی تھی جو میں دیکھتی تھی نا کہ ہمیں ایک چینج ہونا چاہیے، ہمیں چینج نہیں رہا، ہم اسی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، اگر گالی ادھر سے آتی ہے 2 ادھر سے بھی آ جاتی ہیں، تو وہاں پہ بات کرنا ان کی فیور میں، تو میں خود سمجھتی ہوں کہ مجھے میرا اپنا بھی ایک ضمیر ہے نا، میں خود بھی اس کو ریلائز کر سکتی ہوں نا کہ بھی اگر اس نے کر دیا تو انہوں نے بھی کر دیا ہے، فرق تو نہیں رہا. اب ان کو میں آگے پروموٹ کیا کروں گی، میرا بنتا نہیں ہے. اب میں یہ ہوتا ہے کہ جو اچھی پوسٹ ہوتی ہے میں اس کو ضرور لائک کرتی ہوں، میں اس کو شیئر کر دیتی ہوں، لیکن اب میں لکھتی بہت کم ہوں، وہ اس طرح جیسے میں پہلے 2-3 سال میں لکھتی تھی. بہت شکریہ محترمہ آسمہ بٹ صاحبہ. محترمہ آسمہ بٹ صاحبہ کئی جو ہے خوبیوں کی مالک ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود بھی بتایا کہ انہوں نے ایک فلم بنائی تھی، اگرچہ فلم اتنی زیادہ ہٹ نہیں ہوئی تھی لیکن آپ ان کا حوصلہ اور جذبہ دیکھیں کہ پھر بھی انہوں نے کام نہیں چھوڑا، وہ نوجوانوں کے لیے کام کرتی چلی جا رہی ہیں، اور اب چائنا کے ساتھ مل کے جو وہ کام کر رہی ہیں، آپ نے خود ان کی زبانی سنا کہ ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے ایک ورکر کو بہت بری طریقے سے مارا پیٹا گیا ہے، اور پھر اب ایمبیسی کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کو بھی تھریٹ ہیں، اور خود ایمبیسی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی نقل و حرکت جو ہے وہ کم کر دیا ہے. لیکن محترمہ آسمہ بٹ صاحبہ کا جو جذبہ ہے، جو جوش ہے، جو وہ کام کر رہی ہیں، اللہ پاک اس میں برکت ڈالے، اور خاص طور پہ جو نوجوان جو اسکالرشپ پہ باہر پڑھنے کے لیے جائیں گے وہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.